آپ نے ایک کتاب لکھی ہے میاں نواز شریف صاحب کی تعریف میں یا ان کی سیرت پر لکھی ہے اور آپ انہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، لکھی آپ نے ایسی کوئی کتاب؟ میری بائیں سائڈ پہ یزدانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شیخ احسان اللہ کے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا عبدالخالق قدوسی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے محمد خان نجیب۔ اللہ اکبر، پہلی صف کے لوگ۔ یزدانی صاحب میری ران پہ ہاتھ مار کے، یعنی میری بائیں ران پہ اپنا دائیں ہاتھ مار کے کہنے لگے اور پسروری ویخ جلسہ مک گیا تو گلدستہ ہونا ہے۔ میں نے ایسے دیکھا بائیں طرف تو یزدانی صاحب کا چہرہ لو لہان تھا، وہ پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے والد گرامی پسرور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور یہ بھی 8ویں تک وہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہماری کاپیاں تھیں یا کتابیں تھیں، ان کے اوپر انہوں نے نام آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک چودھری آدمی جو ایک یکا خرید کے اس پر لاؤڈ سپیکر لگا کے رائفل لے کے وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، کیا وجہ بنی کہ ایک دفعہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید جب لائبریری میں آئے تو آپ نے وہ کتاب چھپا دی تھی؟ علامہ صاحب کی بہت سی خوبیاں ایک دنیا جانتی ہے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت شاندار بولتے تھے، لکھتے تھے، صحافی تھے، نڈار تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو عام پبلک نہیں جانتی ان کی؟ اسی میں دفتر تھا شامی صاحب کا، بالکل آمنے سامنے تھے، تو شامی صاحب کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ علامہ صاحب کی چونکہ دوستی تھی، چینیاں والی مسجد چھوڑ کے نئے مرکز میں آنا چاہتے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اعلان کیا تھا، وہ آپ کی کس خوبی سے متاثر تھے؟ جب کتاب لکھی یہ فوٹوگرافی کا جواز اور آگے سوالیہ نشان تھا، اس کے باوجود مجھ پہ کفر کے فتوے لگے، کتابیں خرید کے اٹھا کے جلائے دی گئیں۔ میر صاحب کی کوئی ایسی خصوصیات کیا ہیں جن سے عام لوگ کم واقف ہیں؟ آنکھیں قاتل، بویں قاتل، تیرا تل تل قاتل۔ کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ان کے القابات یا ان کے کام یا زندگی کے پہلوؤں کا میں تذکرہ کروں تو یوں لگے گا آپ کو جیسے میں کئی شخصیات کے ساتھ آج آپ کی بات کروانا چاہ رہا ہوں، سنوانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد شفیق خان پسروری۔ آپ مصنف بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے دوسری دفعہ ممبر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت شاندار مقرر بھی ہیں، بڑا پیارا کالم لکھتے ہیں اور زبان و بیان پر آپ کو دسترس حاصل ہے، اس پر توجہ بھی دیتے ہیں۔ مرکزی جمعیت کے آپ ایڈیشنل ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور علامہ احسان الہی ظہیر جیسی شخصیت کے ممبر پر ایک عرصے سے، ایک زمانے سے آپ خطابت فرما رہے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ آج ایسی ہمہ جہت شخصیت کی زندگی سے ہم کچھ دامن بھرنے کی کوشش کریں اور آپ کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دراصل آج کا پوڈ کاسٹ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ سے ہم کلامی ہے۔ رانا صاحب، آپ کو خوش آمدید، آپ نے وقت دیا، عنایت فرمایا، تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، شکریہ، لیکن آپ نے بہت زیادہ الفاظ کہہ دیے ہیں، جبکہ من دانم کے من نانم۔ رانا صاحب، یہ سارے ظاہری الفاظ ہیں، اب اندر کی باتیں آپ سے سنتے ہیں انشاءاللہ، روحانی باتیں۔ رانا صاحب، آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو ہر سال آپ کو بھی یاد آتا ہے، آپ فیس بک پر بھی شیئر کرتے ہیں اور وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ یعنی 23 مارچ کو یہاں لاہور ہی میں قلعہ لچمن سنگھ میں آپ وہ جو پہلا شاید لاہور کا بم دھماکہ بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں، جس میں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہو گئے، یعنی اس میں زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے، تو وہ واقعہ رانا صاحب اس میں آپ بھی موجود تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی، لیکن آپ کے جسم کے کچھ حصے دین کے رستے میں چلے بھی گئے۔ رانا صاحب، میں چاہتا ہوں آغاز ہم وہاں سے کر لیں کہ وہ پورا واقعہ آج آپ سے ہم سن لیں کہ کیسے کیسے ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ بس اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی میں محسوس کر سکتا ہوں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا وہ واقعہ۔ ٹھیک، صرف لاہور کا نہیں بلکہ پاکستان کا شاید وہ پہلا دھماکہ تھا جو کسی جلسے میں ہوا۔ ٹھیک، اس سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا حیات محمد خان شیر پاؤ، جس میں ٹارگٹ کیے گئے تھے۔ ٹھیک، لیکن اس کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جلسہ تھا اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ایک
مارکا آرا خطیب کی حیثیت سے اپنا آپ منوا چکے تھے. تو جلسہ انہوں نے رکھا تھا 23 مارچ بھی ہونا، یعنی یوم پاکستان کی مناسبت سے 23 مارچ تھا، اور رکھا گیا تھا مینار پاکستان کے نواح میں، یعنی جو مینار پاکستان ہے اس کے قریب میں کلا لچھمن سنگھ محلہ اس کے چوک کے اندر رکھا گیا تھا. تو جلسہ تھا، بھرپور تھا، اور میں اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا. تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو اکثر اخباری بیانات تھے اس دوران میں وہ میں ہی لکھ کے اخبارات کو بھیجا کرتا تھا. ماشاء اللہ. یعنی پریس ریلیز جاری کیا کرتا تھا. ٹھیک. تو اس میں بھی یہی تھی ہمیں کوشش کہ جو کچھ علامہ صاحب فرمائیں گے، چونکہ طریق ساز دین ہے، تو اس موقع پر جو آپ کی تقریر ہوگی وہ بہرحال ایک تاریخی تقریر ہوگی، تو اس کو بنانے کے لیے اسٹیج سیکرٹری بھی تھا، اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا. تو جو پہلی رو تھی، کرسی نما صوفے جو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا صوفے بڑے، ایک کرسی نما ہوتے ہیں، اس کا سیٹ رکھا گیا تھا، یعنی 3 ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ. ٹھیک. حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی خطاب کر رہے تھے، تو ان کے خطاب کے دوران میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو جس جگہ میں بیٹھا تھا، میں اٹھ کے تو دوسری جگہ پہ بیٹھ گیا، یعنی جو آخری صوفہ تھا، کرسی تھی، اس پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے والی جگہ پہ علامہ صاحب بیٹھ گئے، یزدانی صاحب تقریر کر رہے تھے. تو تقریر کرنے کے بعد علامہ صاحب کی ہونا لیے میں اٹھا، اور میں علامہ صاحب کے لیے ہونا ابتدائی کلمات کہہ رہا تھا. تو اسی دوران میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یزدانی صاحب جانا چاہ رہے تھے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھیں، اکٹھے چلیں گے. اللہ اکبر، کیا تاریخی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یزدانی صاحب بیٹھ گئے، جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اس جگہ یزدانی صاحب بیٹھ گئے. علامہ صاحب، تو میں نے جب علامہ صاحب کو مدعو کیا کہ وہ تقریر کے لیے تشریف لائیں گے، تو چونکہ پچھلے دن جو تھے 19 مارچ کو ہوا تھا جنگ فورم کے اندر ایک مذاکرہ سیمینار ہوا تھا شریعت بل پر. ان دنوں شریعت بل کی بڑی دہائی مچی ہوئی تھی. 20 کو جمعہ تھا، اور 20 والے جمعے ہی میں علامہ صاحب نے میرا اعلان کیا تھا کہ یعنی میرے بعد چینی علی میں یہ خطبہ دیا کرے. اور 20 کی شام کو حضرت علامہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے خاتم النبیین کانفرنس کے لیے چنیوٹ میں. ٹھیک. تو چنیوٹ میں تقریر کرنے کے بعد وہ پھر جو سرگودا کے گرد و نواح کے علماء کرام تھے ان کے پاس گئے، بلوال میں گئے، مولانا سلیم اللہ کے پاس، اس طرح دیگر لوگوں کے پاس گئے اپنی جماعت کے لیے، تنظیم کے لیے. ٹھیک. تو 21 کی صبح کو تشریف لائے ہیں، صبح کے وقت، ساری رات وہ سفر میں رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو 21 کو میں نے کہا جی کہ پسرور میں کانفرنس ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ جانا. تو کہنے لگا میں تو بڑا تھکیا، جس طرح ان کا انداز ہوتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، تو معذرت قبول کر لا، پھر چلیں گے یہ وہ اپنا. تو میں نے انہیں اپنا کہہ دیا کہ اگر آپ نے نہیں نہ جانا تو پھر میں نے بھی نہیں جانا، اور میں نے پسرور جانا ہی نہیں، اس لیے کہ میری سبکی ہوگی، میں نے وعدہ لیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں علامہ صاحب کے پاس رہتا ہوں. تو علامہ صاحب کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے نا گاڑی لے آؤ. تو اسٹیشن سے ہم گاڑی لے کے آئے. تو اگلے ڈرائیور کے ساتھ زبیر ہوتے تھے، فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، علامہ صاحب کے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، کارکن بھی تھے، خادم بھی تھے، سب کچھ تھے. ٹھیک. زبیر صاحب. تو وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے، تو پچھلی سیٹ پہ میں اور علامہ صاحب. تو علامہ صاحب نے درمیان میں ایک تکیہ بھی رکھ لیا تاکہ تھوڑا لیٹ کے چلے جائے، آرام کرے. لیکن بہرحال پسرور گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ ان کی آخری مکمل تقریر جو ہے پسرور کی ہے 21 تاریخ کی. تو 2 روزہ کانفرنس تھی پسرور میں، 21 اور 22 کو. تو جب علامہ صاحب رخصت ہونے لگے تو مجھے کہنے لگے کیا پروگرام. میں نے کہا میں کل یزدانی صاحب کے ساتھ آ جاؤں گا، اس لیے کہ کل بھی کانفرنس ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. علامہ صاحب واپس آ گیا. تو اگلے روز یزدانی صاحب نے وہاں تقریر کی، تو پھر میں ان کے ساتھ آیا. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے چائے وغیرہ پلا کے، تو پھر میں وہاں سے کاموں کی تک ان کے ساتھ آیا، بس پہ بیٹھ کے پھر میں آ گیا 23 کو. تو 23 تاریخ کو یہ صورت حالات تھی، یعنی تھکے ہوئے مسلسل سفروں کی وجہ سے اور کانفرنسوں کی وجہ سے، اور شریعت بل کا بڑا مارکا تھا، اور کئی اخبارات والے، ان دنوں ٹی وی چینل تو ہوتے نہیں تھے، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، لیکن اخبارات والے جو مسلسل آپ کے انٹرویوز کر رہے تھے، اس لیے کہ شریعت بل کے اور ضیاء الحق کے خلاف بڑی مؤثر اور دبنگ آواز جو تھی وہ حضرت علامہ شہید کی تھی. تو رات کہنے لگے جی کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو
آگے تو عام کرسی جو ہوتی ہے جو مجمع سے اٹھا کے اور رکھی تو اس پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کرنی شروع کر دی. اچھا بیٹھ کے تقریر کی چونکہ تھکے ہوئے تھے. بیٹھ کے تھکے ہوئے تھے تو تقریر بیٹھ کے شروع کر دی. اب ان کی جگہ پہ میں بیٹھ گیا. تو یعنی میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں, میری بائیں سائڈ پہ یزدانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شیخ احسان اللہ کے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا عبدالخالق قدوسی, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے محمد خان نجیب. یعنی یہ ترتیب تھی. اللہ اکبر, پہلی صف کے لوگ. اچھا تو صورت حالات یہ ہوئی کہ اسی دوران میں گلدستہ آ گیا, اور گلدستہ آیا بائیں سائڈ سے جس جگہ پہ کیمرے والے کھڑے تھے. دو اپنا سالہ بہنوئی تھے رشتے میں, ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام شاید عالم تھا, محمد عالم اور محمد سلیم اس طرح ان کے نام تھے. تو وہ کر رہے تھے, تو اسی سائڈ سے ان کے پیچھے سے گلدستہ آیا, تو اس طرح آگے پکڑایا, انہوں نے آگے پکڑایا, تو وہ لا کے میز پہ رکھ دیا گیا. یعنی علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں, علامہ صاحب کے سامنے نہیں, ٹھیک, یہ جو رو تھی صوفوں کی اس کے سامنے چھوٹا میز تھا, اس کے اوپر رکھ دیا گیا. اور علامہ صاحب کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو کرسی اٹھا کے تو بیٹھے تھے. ٹھیک. اب جب گلدستہ اس پہ رکھا گیا تو جو بنا رہے تھے مووی, انہوں نے کہا جی کہ گلدستہ درمیان میں آ رہا ہے, کیمرے کے اور علامہ صاحب کے درمیان میں آ رہا ہے, تو علامہ صاحب کی کوریج صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا, تو ایک ہمارے بھائی تھے بعد میں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, رانا صاحب, انہوں نے اٹھا کے تو اپنے یعنی گود کے سامنے اپنے چوکری مار کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اپنے سامنے گلدستہ رکھ لیا. گلدستہ جب آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ہی یزدانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. علامہ صاحب تو آگے تھے نا, ہم دونوں کے آگے تھے. تو یزدانی صاحب میری ران پہ ہاتھ مار کے, یعنی میری بائیں ران پہ اپنا دائیں ہاتھ مار کے کہنے لگے, اور پسروری ویخ جلسہ مک گیا تو گلدستہ ہونا ہے. یہ ان کے الفاظ جو ہیں نا. اللہ اکبر. تو گلدستہ جو ہے نا وہ رکھا گیا نا میز پہ, تو انہوں نے میز سے اٹھا کے اسٹیج ہی پر اپنے سامنے, یعنی چوکری مار کے بیٹھے ہوئے تھے, اپنے سامنے رکھ لیا. ٹھیک. تو اس طرح اپنا جو ہے نا, تو بعد میں یہ صورت حالات ہوئی کہ پھٹا, کس طرح پھٹا میرے ذہن میں موجود نہیں ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے آواز آئی ہوگی, نہیں میرے شعور میں نہیں ہے, آئی ہوگی لازماً آئی ہوگی, لیکن چونکہ یہ سر پہ بھی بڑی چوٹیں لگی ہیں, یہ دیکھیں نا یہ سارے نشانات ہیں, تو پورا جسم زخمی تھا, یہ تھے اپنا بڑے اپنا نشانات. تو وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے جب شعور میرا بیدار ہوا بے ہوشی کے بعد, تو آنکھیں بند تھی تو شور سنائی دے رہا تھا, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسم کے اندر جس طرح کرنٹ نہیں دوڑتا کسی چیز میں, ہم روز دیکھتے ہیں اسکرین پر لہریں, اس طرح کرنٹ دوڑ رہا ہے میرے اندر اور شور مچا ہوا ہے. ابھی پنڈال میں ہی تھے آپ جب شعور بیدار ہو گیا؟ جی, مجھے پہلا احساس یہ ہوا, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, آنکھیں بند تھیں, تو مجھے پہلا احساس یہ ہوا کہ مجھے کرنٹ لگا ہے اور لوگ میرے لیے شور مچا رہے ہیں. وہ جو قیامت گزر گئی اس کا اندازہ نہیں تھا اس وقت. اچھا, مجھے نہیں اندازہ یعنی ہوگا, لیکن میرے ذہن سے میں وہ چکا ہوں. تو میں نے خود بھی اپنا جھٹکا لیا نا, یعنی میں نے کہا میں خود بھی تو کوشش کروں. جھٹکا جب لیا تو پھر آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, شور مچا ہوا ہے, لوگ یعنی بھاگ چکے تھے, کچھ کھڑے تھے سائڈوں پہ. تو میں اس کرسی میں, جو کرسی نماز صوفہ تھا, اس میں پھنسا ہوا تھا. اللہ اکبر. باقی ارد گرد کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا, میں ان دنوں چونکہ ویٹ لفٹنگ بھی کیا کرتا تھا, اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علامہ صاحب نے کوئی باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے, اکثر تاثر یہ تھا. صحیح. تو میں اٹھ کے چلنے لگا ہوں تو میں گر پڑا ایسے. اللہ. تو جب گرا نا تو چوک کے اندر یعنی اس کو اسٹیج کو کور کرنے کے لیے کنات لگی ہوئی تھی, تو میں اس طرح جا کے نا کنات کے ساتھ ایسے لگا ہوں. اللہ. تو میں نے ایسے دیکھا بائیں طرف, تو یزدانی صاحب کا چہرہ لہولہان تھا, وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے, یعنی ان کا چہرہ ڈلکا ہوا تھا دائیں طرف, یعنی میری بائیں طرف تھے جس جگہ میں گرا, تو ایسے ڈلکا ہوا تھا چہرہ اور لہو لہان تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یزدانی صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میں پھر اٹھ کے چلنے لگا ہوں, پھر میں گر پڑا ہوں. پھر کچھ لوگوں نے مجھے غنودگی سے تاریخ, کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا, تو اٹھا کے پیچھے جو فٹ پاتھ ہے اس پہ جا کے مجھے لٹا دیا. اب وہاں جب لٹایا انہوں نے تو پھر میری اپنا شعور کچھ بیدار ہوا, نیچے ٹھنڈک محسوس کرنے کی وجہ سے.
لیکن اس وقت میری آنکھیں جو ہیں نا پھر اس پہ اپنا بینائی جو ہے وہ متاثر، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. تو 2-4 لوگ آئے ہیں میرے پاس شور مچاتے ہوئے، انہوں نے کہا اوئے اسٹیج سیکٹری ہے ڈگا جے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں اڑ کے یہاں آ کے گرا ہوں. تو مجھے پھر پکڑ کے انہوں نے رکشے میں بٹھایا. تو رکشے میں جب بٹھایا تو ایک اور زخمی کو لا کے میرے ساتھ بٹھا دیا گیا. تو وہ جو زخمی تھا اس کا سر میری چھاتی پہ آ رہا تھا. تو جب رکشہ چلا نا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ خون نکل رہا ہے اس کے منہ سے. تو پہلے تو میں نے کہا کہ میں ہٹا دوں، لیکن پھر میں نے کہا پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. میں نے اس کو، وہ خون اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، وہ میرے یہاں جو زخم ہے نا ان میں سے ابل رہا تھا خون. اچھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے. یہ زخم بہت بڑے زخم ہیں، اگر کبھی دکھاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے. یہ پورے زخمی تھا. تو تھوڑا سا چلا رکشہ، تو رکشے کے جمپنگ کی وجہ سے میرے نا آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا، دائیں آنکھ سے. تو ایک دفعہ میں نے ایسے کیا، پھر دوسری بار کیا، پھر میں نے کہا کتنی بار کروں گا بہتر. پھر جیسے ہی مینار پاکستان والے روڈ پہ چڑھنے لگا نا، یعنی رکشہ جو ہے مین روڈ پر، تو پھر مجھ پہ غنود کی طاری ہو گئی. پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. پھر مجھے ہوش آیا جب گوال منڈی سائڈ پہ جو میو ہسپتال کا گیٹ ہے وہاں پہنچا ہے، اور گیٹ کو کھٹکھٹا رہے تھے لوگ، اور دروازہ کھولو، گیٹ کھولو، گیٹ کھولو. زخمی نے گیٹ کھولو، یعنی گیٹ بند تھا. تو پھر اپنا جو ہے نا مجھے اتنا محسوس ہوا، پھر مجھے غنودگی. پھر اسٹریچر پہ جب لٹانے لگے ہیں تو پھر مجھے ہوش آیا. تو میرے دائیں پاؤں والی جو چپل تھی، چپل میں پہنتا تھا، وہ کٹ کے گر چکی تھی. پاؤں پہ بھی زخم ہے، یعنی اس کے اپنا بم کے کو پارچہ لگا ہے پارچہ. لیکن بائیں پاؤں پہ میری وہ بھی چپل موجود تھی. تو میں نے جب دیکھا کہ دائیں پاؤں پہ نہیں ہے تو میں نے کہا میری بائیں پاؤں والی بھی نہ اتار دو. انہوں نے اتار کے پھینک دی. پھر مجھے غنود کی طاری ہوئی، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں آیا. پھر اگلے روز ہوش آیا. پھر اس کے بعد یہ رہا کہ 15-16 دن تک یعنی کبھی ہوش آ جاتا تھا، ورنہ زیادہ تر بے ہوشی. تو یہ کیفیت جو ہے اس کو محسوس کرتا ہوں میں، یعنی یہ امر واقع ہے کہ اس کے بعد مجھے ایک تو یہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں نا تقریب سے تعمیر کا، بلکہ مجھے موت کا خوف ہی نہیں ہے بالکل ذہن سے. دوسرا یہ کہ کسی اور کی موت پر قلق ضرور ہوتا ہے، لیکن جو انتہائی دکھ ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں ہے ہونا فطرتی بات ہے یا کیا بات ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب نے جانا ہی ہے. تو رانا صاحب ایک انتہائی فیز سے گزر کے وہ چیزیں ان حیثیت کھو قلق ضرور ہوتا ہے، کسی کے دکھ کا، کسی کی جدائی کا، کسی کے جانے کا، نقصان کا، لیکن اس انداز سے یعنی خود بھی میں اللہ کا شکر ہے، یعنی یہ صورتحال ہے کہ اب کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا، یعنی دیکھ چکے ہیں یہ صورتحال. رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتے ہیں. رانا صاحب یہ بہت ایموشنل، بڑا کروشل ایک واقعہ، یعنی یہ تو پورے عالم اسلام کے سلفی حضرات پر بیت گیا اور پوری قوم یعنی مسلمان قوم نے اس کو محسوس کیا. اس کی داستان ہم سن رہے تھے. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ آپ کے والد گرامی، وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت تھے، مناظر بھی تھے اور راسخ العلم عالم دین بھی تھے. رانا صاحب تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ فرمائیے اور اپنے بچپن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ اس گھر میں، اس عالم دین کے ہاں آپ کیسے پرورش پاتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علمی طور پر رسوخ رکھتے تھے، لیکن وہ لکھتے اپنے آپ کو چودھری تھے، یعنی اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسی انداز سے زندگی بسر کی. ٹھیک. لیکن دین کی خدمت انہوں نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، توحید کی اور سنت کی. بلکہ ٹانگا ہم جسے کہتے ہیں یکا، جی، وہ سواری ہوتی تھی ان کے پاس، اس پہ ٹانگے پہ بیٹھ جاتے، اس پہ اسپیکر لگا لیتے. اسپیکر لاؤڈ اسپیکر جو ہے نیا آیا تھا اس وقت. تو ایک ایک گاؤں میں جاتے، گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے بعض گاؤں کے گاؤں جو ہیں ان کے عقائد بدلے ماشاءاللہ، اور بعض جگہ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ ہاتھ میں رائفل بھی رکھا کرتے تھے، رائفل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. تو اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے. مثلا آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک گاؤں ہے باسو پندو،
وہاں جب گئے تو وہاں کے جو مولوی صاحب تھے وہ کہنے لگے جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گفتگو. تو گفتگو کی تو ان کی بھی اصلاح ہو گئی اور ان کی وجہ سے پورا گاؤں جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی. پھر اس گاؤں میں سے ایک بچہ جو ہے اس کو داخل کروایا گیا مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے. بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم بن کے باہر نکلا جن کے ہزاروں علماء شاگرد ہیں. اور وہ برملا کہا کرتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. ان کے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ ان کو ہم بیان کریں تو ممکن ہے کچھ ہونا. اس کے ساتھ گاؤں ہے شتاب گڑھ, وہی صورتحال. اس کے ساتھ ہے رتا جٹھول جہاں سے کئی علماء بڑے مشہور علماء ہیں. بلکہ وہ جو باسو پنو ہے مولانا اعظم صاحب بھی وہیں کے تھے اور ہماری جو مرکزی جمعیت کے ناظم مالیات تھے حاجی عبدالرزاق صاحب وہ بھی وہیں کے تھے. تو وہ ایک پٹی پوری کی پوری پٹی جو ہے ان کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود مسجدیں بنواتے تھے. جس جگہ بھی چند لوگ صحیح ہو جاتے اس جگہ پہ کہتے جی مسجد بنا دو اپنے پاس سے. حتیٰ کہ ایک گاؤں ہے شگر گڑھ کے آخری حد پہ نڈالا سلیریاں, اس پہ آج بھی تختی لگی ہے. پسرور سے جو ہے نا تعمیراتی سامان وہاں پہنچایا گیا. اسی طرح ناروال کے اندر جو مرکزی مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا تھا. تو اس انداز سے انہوں نے کام کیا. اور بڑے بڑے علماء کرام ہمارے ہاں جاتے تو 8 دن 10 دن والد صاحب کے مہمان رہتے اور ان کے ذریعے سے حضرت امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر ان کے والد گرامی پسرور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور یہ بھی 8ویں تک وہیں پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی ہم کئی بار برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اگرچہ ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ ہے لیکن مجھے دین کا جو شوق پڑا ہے وہ ان کی وجہ سے پڑا. واہ 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 واہ. اور حضرت حاجی ظہور اللہ صاحب علامہ صاحب کو بھیجا کرتے تھے پسرور, روز کے روز جاتے, کچھ عرصہ وہ جاتے بھی رہے. تو ایسی شخصیت تھے. پھر لائبریری ان کی جو تھی قائم کردہ وہ بہت بڑی لائبریری تھی اس دوران. رانا صاحب اس دوران یعنی وہ کچھ آپ کے پاس میرے خیال خط کتابت موجود بھی ہے. ہمارے عبد المالک مجاہد صاحب اس وقت لکھتے تھے, کچھ چیزیں بزرگوں نے لکھوائی بھی تھی ان سے. ہاں لکھوائی تھی. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ میں جس جگہ ملازمت کرتا ہوں میرا گزارا نہیں ہوتا تو مجھے کوئی کتاب دے دیں لکھنے کے لیے. وہ آئے تھے, والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھ کے. تو 8 دن باقاعدہ ہمارے گھر میں رہے ہیں یہ ماشاء اللہ. تو وہاں بیٹھ کے ان کے 2-3 رسائل جو ہیں وہ والد صاحب نے ان کو دیے تھے. اپنا عقائد کی اصلاح کے حوالے سے رسائل تھے تو انہوں نے وہ تحریر کی ہے. بلکہ اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تو جتنی ہماری کاپیاں تھیں یا کتابیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے نام آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ پورا گھرانہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کاتب گھرانہ بالکل. تو بلکہ ہم مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی کے پاس بھی گئے, میں ان کے ساتھ گیا تھا. تو بارش ہو رہی تھی اس وقت تو ہم نے ان کے محلے کے چوک میں بیٹھ کے نا گاجر کا گرم حلوہ بھی کھایا تھا. وہ پہلی بار میں نے وہاں جا کے کھایا تھا, ورنہ ہمارے پسرور میں جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے بنا ہوا, حلوائی کے پاس اوپر کھویا لگا ہوتا ہے. لیکن تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے والد گرامی کی وجہ سے ہمارے اندر بھی مطالعے کا شوق. رانا صاحب یعنی ایک چودھری آدمی جو ایک یکا خرید کے اس پر لاؤڈ سپیکر لگا کے رائفل لے کے وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ اسلحہ بھی ساتھ ہو, دینی اسلحہ بھی ساتھ تھا. ایسے چودھری کے بیٹے محمد شفیق پھر کہاں سے پڑھائی شروع کی؟ ان کی وجہ سے ہمیں مطالعے کا شوق ہوا. ٹھیک. مطالعے وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے گھر میں 5 بچوں کے رسائل لگوائے ہوئے تھے. ٹھیک. یعنی ادب کی بنیاد تو یہیں سے پڑ گئی. میری بڑی بہنیں جو ہیں بڑی تھیں اپنا تو ان کے لیے اپنا باقاعدہ جو بچیوں کے لیے ہوتے ہیں 2 رسائل ان کے لیے تھے. 3 رسائل تھے بچوں کے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا ادب جو ہے وہ بنیاد ہوتا تھا. تو قصے کہانیاں اس کے اندر اس انداز سے لکھی ہوتی کہ ہم دلچسپی سے پڑھتے تھے. پھر ایک لائبریری تھی آنا لائبریری اس کو کہتے تھے, یعنی ایک 24 گھنٹے کے لیے ایک کتاب یا ایک ناول بچوں کے جو ہوتے تھے وہ ملتا تھا ایک آنے پر, کرائے پر. اچھا وہ ایک آنا یعنی اگر دوسرا دن ہو جاتا تو 2 آنے دینے پڑتے تھے. تو ایک آنے میں
یعنی دوسرا انا بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں پوری کتاب پڑھ لیں. ویسے رانا صاحب ان لائبریریوں نے سپیڈ بڑی پیدا کی اس وقت جو پڑھنے والے تھے کہ تیزی سے پڑھیں تاکہ اگلے دن کے کرائے سے بچ سکیں. ہاں یہ دوسرا انا بچانے کے لیے ہم پڑھتے 5 رسالے وہ آتے. پھر اس کے بعد والد صاحب نے ہمارے لیے باقاعدہ افسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور کا. رانا صاحب یہ کتنی عمر تھی جب آپ نے یہ پڑھ لیا؟ 3ری 4تھی میں اچھا یہ صورت ہے. پھر انہوں نے یہ ہمیں لا کے دیے ہمیں اس طرح کے جو افسانہ عجائب 2ری 3ری ایسی. پھر گھر کے اندر تقویت الایمان وہ سبقن پڑھاتے تھے ہمیں. رحمت للعالمین آپ جانتے ہیں کہ اس کی اردو جو ہے اردو معلیٰ ہے، لیکن رحمت للعالمین میں نے 6ٹھی میں پڑھی تھی بالاستیاب. تو یہ صورت حالات تھی. والد صاحب کی طرف سے باقاعدہ ہوتا تھا کہ فلاں کتاب جو ہے نا پڑھو، اور اگر کوئی چیز دشوار لگتی تو انہیں کہتے تھے کہ خود سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر پوچھو. اب تو گھر میں اتنی زیادہ کتابیں پڑھ چکے تھے، پھر کیا وجہ بنی کہ ایک دفعہ علامہ احسان علی ظہیر شہید جب لائبریری میں آئے تو آپ نے وہ کتاب چھپا دی تھی؟ ہاں وہ ہوا یہ تھا کہ پڑھتے تھے، لیکن مولانا غلام رسول میر کی کتاب ہے نوائز سروش جو دیوان غالب کی شرح بڑی ضخیم ہے. تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو علامہ صاحب آئے نا تو میں نے پیچھے چھپا لی. مجھے یہ تھا کہ علامہ صاحب ڈانٹیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو. تو علامہ صاحب اوئے عقیل کا ہے. میں کہا جی وہ نوائز سروش غلام رسول میر دی. میں کہا جی ہاں پڑھ چکے تھے یعنی. پھر یعنی ظاہری بات ہے. ہاں تو چھپائی کیوں ہے؟ میں کہا جی میں اس لیے کہ آپ کو شاید اچھا نہ لگے. تو کہنے لگے بڑا بیوقوف ہے، بڑے بیوقوف ہے، یعنی جو ان کا سٹائل ہوتا تھا. تو بعد میں مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. انہوں نے مجھے ساتھ لیا، اپنی لائبریری میں لے گئے. تو الگ سے ایک جو ہے نا اردو ادب کا انہوں نے حصہ بنایا ہوا تھا. تو کہنے لگے آپ ایک کتاباں. تو اس میں مولانا ظفر علی خان کے تمام جو مجموعہ کلام ہیں وہ تھے. اس میں سلیم چشتی نے جو شروع لکھی ہیں اقبالیات کی وہ تھیں. غلام رسول میر کی نوائز سروش بھی تھی ساری. تو کہنے لگے ہم ہی اپنا پڑھیا کرو. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کاموں کی میں ایک جلسہ تھا تو علامہ صاحب کوشش کرتے تھے کہ پہلے تقاریر کروا لیں. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے تقریر کی تو شعر انہوں نے جو ہے نا یعنی جس طرح ہمارے ہاں روٹین ہے علماء کرام شعر کا وہ حال کرتے ہیں کہ نوابزہ نصر اللہ خان کہنے لگے ایک بار کہ میرے سامنے کوئی شعر کی اگر بری حالت کرے نا مجھے اسی طرح دکھ ہوتا ہے جس طرح علماء کرام کو قرآن پاک کی آیت غلط سن کے دکھ ہوتا ہے اگر اعراب وہاں غلط کر دیں. تو علامہ صاحب کہنے لگے واپسی پہ مجھے کہنے لگے کہ یہ شعر کس طرح. تو میں نے کہا جی اس طرح. تو پھر انہوں نے کہا ایک دوسرے سے نا پہلے اصلاح کروا لیا تاکہ اپنا سبکی نہ ہو. بالکل صحیح. تو علامہ صاحب کا بھی ذوق بڑا اچھا تھا. آپ ان کی تقاریر سے دیکھ لیں. نہیں ماشاءاللہ. آخر سورج کشمیری جیسے اچھا لوگ تھا تبھی تو شورش کشمیری کے وہ ساتھی تھے. بالکل. اور شورش کشمیری کسی جگہ جاتے تھے خطابت کے لیے تقاریر کے لیے تو حضرت علامہ شہید ان کے ساتھ ہوتے تھے، ساتھ لے کے جاتے تھے. اور جو تعریف کی ہے شورش نے جگہ جگہ حضرت علامہ شہید کی وہ بلا وجہ تو نہیں کی. بالکل صحیح. بلا وجہ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. رانا صاحب دوران طالب علمی کوئی اہم واقعہ کوئی یادگار واقعہ جو آج بھی یاد آتا ہو؟ کئی واقعات ہیں. یعنی طالب علمی کے دور میں تو واقعات ہی واقعات ہوتے ہیں نا. تو اگر کیا کہتے ہیں کہ کماد میں آدمی چلا جائے گنا پسند نہیں ہوتا. اتنے واقعات ہیں کہ اب وقت کے اختصار کے پیش نظر. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے جی کہ شروع سے جو ذوق تھا مجھے کتب بینی کا یا کتابوں کے پڑھنے کا وہ دوران طالب علمی قائم رہا. اور اس دور میں جب بھی میں آتا تھا گھر واپس تو میرے پاس سب سے بڑی جو اپنا وزنی چیز ہوتی تھی وہ کتابیں ہوتی تھیں. ٹھیک. یعنی میرے پاس کتابیں ہوتی تھی کسی جگہ جانا آنا. اس دور میں یہ ہوا کہ ایک مولانا عبدالعزیز تھے ستیانہ بنگلہ کے. ٹھیک. وہ ہمارا امتحان لینے جایا کرتے تھے. تو ان کو بڑا شوق تھا کتابوں کا. اور ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ جو پیران پگاڑا ہے نا ان کی لائبریری بہت بڑی لائبریری جس میں کلمی نسخے بہت زیادہ تھے. تو وہ وہاں سے کتابیں لایا کرتے تھے فوٹو کاپی کروانے کے لیے. تو میں صرف اپنے ذوق کی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا کہ مولانا کو کہتا جی لائیں میں کروا کے لا دیتا ہوں. اچھا وہ مجھے دے دیتے. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک ان کے لیے کاپی کرواتا تھا ایک اپنے لیے رکھ لیتا تھا. یعنی کئی کلمی نسخے کئی نایاب کتابیں جو ہیں جو وہ لے کے آتے تھے
لائبریری سے، تو کاپی ان کے لیے ہوتی تھی لیکن ساتھ میرا بھی ہونا جو ہے نا کام چل جاتا تھا، میں بھی کاپی کروا لیا کرتا تھا. تو یہ ہوا. پھر اسی دور میں یہ جتنی کتابیں ہیں اردو معلیٰ کی یا کلاسیکل اردو کی جو اکثر کتابیں، مثلا یادوں کی بارات ہے، نوائے سروش تھی، یا اپنا اقبالیات کے جو ہے نا، یا یہ ہے کہ اردو اکیڈمی کی طرف سے جو شائع ہوئیں یا ترقی ادب کی طرف سے شائع ہوئیں، اکثر میں خرید چکا تھا. ان میں سے بعض پڑھ بھی چکا تھا، لیکن وہ لائبریری کا میرے حصہ آج بھی میں. واہ رانا صاحب، آپ کی تقریر میں بڑا جوش ہوتا ہے، بڑی علمیت ہوتی ہے اور بڑی تاریخ ہوتی ہے، ادب بھی ہوتا ہے، آپ کا حافظہ بھی بڑا اچھا ہے. رانا صاحب، یاد ہے پہلی تقریر کب کی تھی، کہاں کی تھی؟ اس وقت بھی ایسا ہی جوش تھا یا پاؤں جیسے کانپتے شروع میں کانپے تھے؟ نہیں، اصل میں ہوا یہ کہ تقاریر سن کے جلسوں میں دیکھ کے نا، تو ایک ذہن بنا ہوتا ہے نا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کرنے کی کوشش کریں. تو ابوالکلام کو ابتدا میں نے پڑھ لیا تھا، تو کوشش یہ ہوتی تھی، مثلا لکھتا تھا تو تب بھی اپنا اس میں قافیہ بندی ہوتی تھی یا تک بندی کہہ لیں، الفاظ ملتے جلتے، اور گفتگو کرتا تھا تو تب بھی اپنا اسی انداز کو اختیار کرتا تھا. تو تقاریر تو میں نے کرنی شروع کر دی، لیکن پہلا خطبہ جو ہے میرا، یعنی جمعے کا خطبہ، جی، وہ دوران طالب علم میں نے سرگودا میں پڑھایا تھا 23 چاک میں. اچھا، یعنی میں پہلی دوسری کا اسٹوڈنٹ تھا. تو حافظ محمد دین صاحب، جن کو بعد میں حافظ دین محمد کہا جانے لگا، تو وہ والد صاحب کی وجہ سے، ہم یتیم تھے، وہ اپنا ساتھ لے جاتے تھے اپنے گاؤں میں کبھی کبھار، تو انہوں نے مجھے ساتھ لے گئے. تو پہلا خطبہ تو وہاں نہیں، لیکن تقاریر میں کرنی شروع ہو چکا تھا. اور ابتدا میں نے کی تھی اسٹیٹ سیکرٹری کی حیثیت سے. ٹھیک. دوران طالب علمی میں اکثر اسٹیٹ سیکرٹری بنتا تھا، اور اس کے لیے بڑے شعر یاد کرنے اور کہنا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ شعر پڑھوں گا، پھر یہ پڑھوں گا، پھر تو ایک تو ذوق سے فائدہ، دوسرا اس وجہ سے میری جو جھجک تھی اسٹیٹ سیکرٹری بننے کی وجہ سے وہ ختم ہو چکی تھی. بالکل صحیح. رانا صاحب، وہ کون سی خوبی تھی کہ جب علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی چینیاں والی مسجد چھوڑ کے نئے مرکز میں آنا چاہتے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اعلان کیا تھا، وہ آپ کی کس خوبی سے متاثر تھے؟ خطیب تو کئی ہوں گے. اور اصل میں یہ تھا کہ بہت زیادہ خطیب تھے. ایک تو علامہ صاحب کی جو ہے نا خوبی یہ تھی بڑی کہ وہ نوجوانوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی توجہ تھی ان کی نوجوانوں پر. دوسرا یہ ہے کہ علامہ صاحب کا جو والد گرامی کے ساتھ، ہمارے والد صاحب کے ساتھ تعلق تھا، وہ میرے بڑا کام آیا. ٹھیک. یعنی پہچان میری جو ہے والد صاحب کی وجہ سے ان کے ہاں بنی. دوسرا یہ ہے کہ میں ابتدا میں ایک دور تھا، جمعیت طلباء الحدیث تھی، تو علامہ شہید کے پاس آئے تو ان کا مکان ہوتا تھا 16A اقبال ٹاؤن. ٹھیک. اس وقت اقبال ٹاؤن بنا نہیں تھا، بن رہا تھا، ارد گرد کھیت وغیرہ تھے. اللہ. تو مین جو بولی وارڈ ہے اس کا اقبال ٹاؤن کا، اس کے اوپر وہ کوٹھی تھی. تو کوٹھی اندر کرائے پہ تھی. تو علامہ شہید کاروبار بھی کرتے تھے، تو اس کے ہمارا ایک کمرہ تھا، وہ کہنے لگے اس کو دفتر بنا لو. تو اس میں ایک واقعہ ہوا، یعنی علامہ صاحب کی وجہ سے میں آیا تھا. تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک ہمارے ساتھی تھے، مجھے کہنے لگے کچھ پیسے ہیں، میں شام کو آ کے دے دوں گا. میں نے دے دیے. وہ پشاور چلے گئے. اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. 3 دن میں بھوکا پیاسا رہا. اچھا، جب وہ واپس آیا تو میں اس کے ساتھ گلا. اب ایک چونی میرے پاس تھی، چونی 4 آنے. آج کے نوجوان کو تو شاید پتہ بھی نہیں متروک ہو گیا ویسے کا. تو میں نے کیا کیا کہ نمک لیا، تو میں بعض کا اتنا گول کے پڑھ. تو تیسرے دن جب آیا نا وہ، تو میں اس کے گلے پڑا. تو علامہ صاحب کو پتہ چلا اس واقعے کا. تو ایک تو اس واقعے کی وجہ سے علامہ صاحب. دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل فلائٹیں جو تھیں وہ صرف کراچی سے ہوتی تھیں. ٹھیک. تو علامہ شہید جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی مجھے خدمت کا موقع ملتا تھا علامہ صاحب کا. کہاں ٹھہرتے تھے علامہ صاحب تب؟ وہ ہوٹلنگ کیا کرتے، ہوٹل میں رہتے. اچھا ٹھیک. لیکن مجھے فون کر دیں، موبائل تو اس وقت ہوتا نہیں تھا. تو ہمارے مدرسے میں یعنی بنس روڈ پہ فون کرتے تھے، بیٹا میں آ رہا. اب میں کبھی حاجی سلیمان بندانی صاحب کی گاڑی لے کے چلا جاتا، کبھی مولانا عبدالرحمن سلفی امام صاحب جو ہیں ان کی گاڑی لے جاتا، کبھی عبدالغفار لکھانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گاڑی لے جاتا. اور 24 گھنٹے میں علامہ صاحب کے ساتھ رہتا تھا بطور خادم کا. تو ان کو میری عادات کا پتہ تھا.
دوسرا یہ کہ کتب بینی کے حوالے سے بھی پتہ تھا. پھر یہ کہ بعض کتابیں مثلا الاسماعیلیہ جب انہوں نے مرتب کی تو اس کے لیے مواد جو ہے اس کے لیے بھی میں ذریعہ بنا. یعنی علامہ صاحب کے جو واقف کار تھے ان سے مواد لے کے پہنچایا کرتا تھا. تو اس سارے دور میں علامہ صاحب کو پتہ تھا میری عادات کا، میری، اور دوسرا یہ کہ میری وفاداری کا بھی پتہ تھا. اور پھر آخر میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے میر صاحب کے سامنے بھی کہا کہ ایس منڈے نہ کھلڑی ڈر ہے نہیں. یعنی یہ بھی اپنا چیز تھی. تو کئی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے علامہ صاحب جو ہے نا مجھ سے پیار کیا کرتے. اور یہاں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں بڑا دلچسپ. جب مجھے کہنے لگا پتر تم اتنے جمعہ پڑھانا کرنا چینے والی، تو میں نے کہا جی کہ علامہ صاحب میں تو مولوی نہیں. حالانکہ میں دینی علم تو میں نے پڑھا ہوا تھا، مولوی کا بیٹا تھا، مولویوں کا خادم، ساری زندگی علماء کرام کی خدمت کی ہے. تو وہ ایک خاص قسم کا جو رویہ ہوتا ہے نا، ذہنی طور پہ میں اس سے بدظن تھا، یعنی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا. تو علامہ صاحب کہنے ایسے مارے تینوں کیا یہ ان کے الفاظ ہیں. تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا. پھر ان کی موجودگی میں میں کئی تقاریر کر چکا تھا. بلکہ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ حیدرآباد میں ہم پڑھتے تھے کراچی میں، تو کراچی سے علامہ صاحب کے ساتھ آئے حیدرآباد میں جو ہے نا کانفرنس تھی. تو قلعہ کا علاقہ، قلعہ حیدرآباد جو ہے نا اس کے قریب مسجد تھی. تو وہاں سید بدرالدین شاہ راشدی بھی تھے. تو مجھے انہوں نے کہا جی علامہ صاحب کہنے لگے اب مجھے بھی تقریر کراؤ. اب میں نے تقریر کی مسلک اہل حدیث پر. اب مسلک اہل حدیث پر میں نے وہی مکفہ مسجع جو ہے نا الفاظ بولنے شروع کر دیے. وہ میری ایک کتاب کے اندر تقریر بھی ہے. بعد میں بعض لوگوں نے اس کو حفظ کر کے تو اپنی علمیت بھی ہونا شو کی ہے. چلو آپ کی یہ خوبی کام آئی کسی کے کام. تو وہ اپنا تقریر بڑی لفاظی کے حوالے سے بڑی اچھی تھی، میرے ذہن میں ہی پڑا تھا. لیکن واپسی پہ علامہ صاحب کہنا پتر الفاظ کٹا تو دلائل ودا، یعنی یہ ان کی نصیحت تھی. اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم سے کم آسان اردو میں، لیکن اس کے باوجود اپنا مشکل ہو جاتی ہے اردو. بلکہ یا ایک جگہ پہ گئے اپنا تقریر کے لیے، انہوں نے مجھے بلوایا تو باقاعدہ مولوی صاحب میرے پاس آ کے لگے ذرا جی آسان اردو میں تقریر کرنا. میں کہا چوک ہو جائے. تو یہ صورتحال تھی. رانا صاحب آپ کا وقت بہت گزرا علامہ صاحب کے ساتھ. علامہ صاحب کی بہت سی خوبیاں ایک دنیا جانتی ہے. بہت بڑے خطیب تھے، بہت شاندار بولتے تھے، لکھتے تھے، صحافی تھے، نڈار تھے. آپ کا کیا خیال ہے کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو عام پبلک نہیں جانتی ان کی؟ ان میں رقت بہت تھی. اچھا. عمومی طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے بڑے سخت مزاج ہوں گے، لیکن وہ رقیق القلب تھے. ان کے سامنے کوئی چیز ایسی آ جاتی تو بعض اوقات ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رقت طاری ہو جاتی تھی. ٹھیک. تو عام لوگوں کو نہیں پتہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ نوجوانوں سے محبت کرتے تھے، علماء کرام سے اپنا محبت کرتے تھے، ان کی رقت کی ہی وجہ سے بڑی کم عمری کے اندر وہ شہید ہوئے ہیں. اور بہت مقبولیت حاصل کی، مقبولیت اس وجہ سے، اور وہ دن رات پڑھا کر. اور دوسرا ان کے اندر جو خوبی تھی نا عام لوگوں میں، وہ کتاب سونگ کے یعنی سونگا کرتے تھے، اندازہ لگا لیتے تھے کام کی ہے نہیں ہے یا کتنی ہے، اور اس کے دلائل کے اوپر فوراً نظر پہنچتی تھی. ان کا اتنا مطالعہ ہوتا ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں کھانا پکانے والا، تو چند چاول دیکھ کے تو اندازہ لگا لیتا کہ دیکھ پکی ہے، صحیح پکی ہے کہ نہیں پکی. علامہ صاحب کتابوں کو سونگا کرتے تھے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کتاب کے اندر دلائل جو ہیں وہ کیسی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یار باش آدمی تھے. ان کے بے شمار دوست احباب تھے، اور قریباً زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کے واقف کار یا ان کے دوست جو ہیں آپ کو ملیں گے. کاروباری آدمی تھے، انہوں نے کاروبار کیا. کاروباری جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی شراکت داری. سیاست کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ سیاست کی ہے، ایک وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ سیاست کی ہے. علماء کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک وقار اور سکینت کے ساتھ بیٹھے ہیں. تنظیم کے اندر آئے ہیں تو وقار اور سکینت کے ساتھ رہے ہیں. یعنی بے شمار خوبیاں تھیں، اور ہمیں جہت شخصیت تھے، ہمیں جہت شخصیت. کوئی شک کوئی شک. رانا صاحب یہ فرمائیے صحافت میں آپ کیسے وارد ہو گئے؟ یہی اپنا ابتدائی طور پر تو جو آدمی مطالعہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی ابال ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ لکھوں. تو بچپن سے لکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ابتدا جو ہوئی ہے وہ دینی صحافت سے ہوئی. ٹھیک.
یعنی جو کہاں سے کیا آپ نے؟ دینی جرائد وغیرہ جو ان کے اندر لکھنا شروع کر دیا. کوئی یاد ہے پہلا مضمون کب چھپا؟ پہلا مضمون میرا ایک اسلامی طلباء کا پرچہ ہوتا تھا. ہمارے دوست ہی قریب ہی پسرور کے قریب ہے کلاس والا, وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. اچھا. یعنی سیکلو اسٹائل اس کو کہتے, سیکلو اسٹائل اس کو کہتے تھے, یعنی خود لکھ کے مشین کے ذریعے سے اس کو تو خود ہی لکھا کرتے تھے, خود ہی تحریر کیا کرتے تھے. تو اس میں دیا, پھر وہ پیغام کے بن گئے, اسلامی طلباء کا ماہنامہ پیغام بچوں کا اسلامی طلباء کا. تو اس کے ایڈیٹر بنے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں لکھو. پھر میں نے اس میں بھی ایک دو لکھے. پھر باقاعدہ جو ہے وہ ہفتہ روزہ الاسلام تھا, اس وقت گجرالے سے شائع ہوتا تھا, تو اس میں میں نے لکھ کے بھیجا. تو ہمارے جو بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت فردوس میں جناب بشیر انصاری صاحب, تو انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. مضمون دے کے آیا, اگلی بار چھپا تو اس کے سر ورق پہ لگا ہوا تھا, لیکن جب پڑھا تو مجھے پتہ چلا یہ تو نام میرا ہے, لیکن آدھے سے زیادہ انہوں نے خود لکھا, اصلاح بھی کر دی صاحب, یعنی اصلاح کر دی, بہت زیادہ لکھ دیا تھا. تو اس سے شوق ہوا, میں نے گھر میں اپنا جو ہے نا اوپر رکھ دیا, جو بھی آئے دیکھے, جو بھی آئے ہوتا ہے نا اندر کہ اپنا. بالکل. پھر اس کے بعد میں نے تواتر سے لکھنا شروع کر دیا. وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے, وہ شائع کرتے رہے, میں لکھتا رہا. وہ پھر اس کے بعد کراچی میں گیا تو پھر میں نے جو ہے سیف الحدیث میں بھی لکھنا شروع کر دیا, سیف ہفتہ روزہ الحدیث میں بھی لکھنا شروع کر دیا. الاسلام کے اندر تو باقاعدہ میں لکھتا رہا. پھر یہ بھی ہوا کہ الاسلام کے اندر میں بتبصرہ بلا تبصرہ اس عنوان سے کالم بھی لکھا کرتا تھا باقاعدہ, سرور کے اندر لگتا ہے. کراچی کے دور میں پھر میں نے روزنامہ صحافت میں بھی لکھنا شروع کر دیا, لیکن زیادہ تر دینی موضوعات پہ ہوتے تھے, لیکن ہوتے روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے تھے, یعنی کرنٹ افیئر کے اوپر جو ہے. پھر اس کے بعد آگے لاہور, تو لاہور میں اس میں لکھنا شروع کر دیا. پھر ایک دو ہفتے روزے تھے اس میں لکھنا شروع کر دیا. زندگی کے اندر دینا شروع کر دیا. شامی صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہمارا لارنس روڈ کا جو دفتر ہے وہ 50 لوئر مال, ایک کوٹھی ہوتی تھی 50 لوئر مال, بالکل. تو اس کے کئی حصے بنے تھے. آج بھی اس کے کئی حصے موجود ہیں, اس میں پیٹرول پمپ بھی ہیں, اس میں گھر بھی ہیں. تو 50 لوئر مال ہی میں ہمارا دفتر بھی تھا, اور اسی میں دفتر تھا شامی صاحب کا, بالکل آمنے سامنے تھے. تو شامی صاحب کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. علامہ صاحب کی چونکہ دوستی تھی تو وہ حوصلہ افزائی بڑی کیا کرتے تھے. تو یہ پرچہ جو ہے نا ہفتہ روزہ الاسلام, یہ بھی ان کے پاس جاتا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ کہا علامہ صاحب سے کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ بڑا اچھا لکھاری ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, یہ اچھا بنے گا. جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے پھر ان کو بھی لکھ کے دینا شروع کر دیا. تو یہ صورت حالات پھر, لیکن باقاعدہ میں روزنامہ صحافت کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا. ٹھیک. جو خوشنود علی خان صاحب کا تھا, اس میں نے کالم بھی لکھنا شروع کیا, مستقل کالم روزانہ لکھتا تھا, اس کا فورم انچارج بھی بنا. پھر اس کا ایک وقت آیا تھا کہ میں لاہور کا انچارج بھی تھا میں اس کا. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں 2001 میں روزنامہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, باقاعدہ اٹیچ ہوا. یعنی بالکل. اور اب تک کالم آپ کا چھپ رہا ہے ماشاء اللہ؟ اب تو کافی عرصہ ہو گیا کہ قبض ہو جاتی ہے نا بعض اوقات. تو یہ صورتحال ہے کہ انقباض قلم کی وجہ سے یعنی وہ جو تسلسل تھا وہ قائم نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر پھر میں جو ہے یہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اندر یعنی تنظیم سازی میں بھی چلے گا. ٹریڈ یونین جو ہے ایپنک کا بھی میں اسسٹنٹ سیکرٹری رہا, اس کا بھی ایگزیکٹو کونسل کا میں باقاعدہ منتخب ممبر ہوں. اب دوبارہ اس کے انتخابات ہو رہے ہیں 21, 22, 23 کو. اب دیکھیں کیا صورت ہے. اللہ خیر کرے. رانا صاحب, آپ کو بہت اندازہ تھا لگتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے جب آپ کتاب لکھ رہے تھے, تصویر کی شرح حیثیت. اس کے بعد تو تصویر, ویڈیو, دینی مطلب کہ تبلیغ کے لیے ٹی وی کا استعمال. اس دور میں کیسے خیال آیا کہ یہ بھی لکھنا چاہیے؟ صرف خیال ہی نہیں آیا, میں نے فتوے بھی بڑے جیلے ہیں. مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا تھا جب وہ کتاب لکھی. یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. واہ. تو اس وقت لکھی تھی. اصل میں صورت حالات یہ تھی کہ عام علماء تو اپنا یہ سمجھتے تھے نا, ایک بلکہ اس کے بعد کا دور بھی ایک آیا کہ
کہ جب لوگ ٹی وی توڑا کرتے تھے اور اعلان ہوتا تھا مسجدوں سے کہ آج ایک یہودی ایجنٹ کو پھانسی دے دی جائے گی اور ایک ہندو ایجنٹ کو جو ہے بھارتی ایجنٹ اس کو چوک کے اندر اپنا جو ہے جلا دیا جائے گا، تو بعد میں پتہ چلتا تھا وہ ٹی وی کو جلا رہے. تو اس دور میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسی ہے کہ اگر کسی کو کرنٹ لگے تو وہ تار کو جوتے مارنے شروع کر دیں، مین سوئچ جو ہے اس کو اٹھانا بالکل چاہیے. صحیح ہے، اسی طرح ڈائریکشن اس کی ٹھیک یہ آلات ہیں، یہ آلات ہیں، ان کو استعمال جس طرح کیا جائے گا اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا استعمال کریں گے تو اچھائی ہے، اگر برا استعمال کریں گے تو برائی ہے. مثلا ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹیپ ریکارڈر سے اگر آپ لوگ گانے سنیں گے تو گناہ ہے، لیکن اسی ٹیپ ریکارڈر سے اگر تلاوت سن لی جائے تو ظاہر ہے ثواب ہے. میں نے جب کتاب لکھی یہ فوٹوگرافی کا جواز، اور آگے سوالیہ نشان تھا، اس کے باوجود مجھ پہ کفر کے فتوے لگے، کتابیں خرید کے اٹھا کے جلائی دی گئیں. بلکہ یہ بھی لطیفہ ہوا کہ میں نے اپنے ہفت روزے میں اس کا اشتہار دیا تو مجھے امیر محترم بلا کر کہا جی کہ کئی علماء کا فون آیا ہے کہ اب ہمارے پرچے میں کفر شائع ہوگا. ٹھیک، حالانکہ اشتہار تھا اس کتاب کا. اچھا، لیکن بعد میں وہی لوگ جن لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے تھے، کتابیں لے کر جلائی تھیں، وہی لوگ وہی دلائل دینے لگے جو اس کتاب کے اندر لکھے تھے. اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک بات ہے فحاشی کی، برائی کی یا اس کی تشہیر کی، تو وہ تو بذات خود بری چیز ہے. ٹھیک، اس کی تشہیر ہو یا نہ ہو، تصویر ہو یا نہ ہو، وہ تو ہے ہی بری چیز. لیکن اس کو ابلاغ اور تبلیغ کے لیے یا تعارف کے لیے تصویر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بعد میں تو پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہا جانے لگا جی یہ عکس ہے، اس کے اوپر وہ چیز نہیں آ سکتی جو اپنا تصویر کے اوپر آتی ہے. یعنی کئی اور چیزیں شامل ہو گئیں. لیکن اس وقت بنیادی طور پہ میں نے جو اپنا بنیادی میرا تھا دلیل یا حوالہ، وہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جو رسول پاک نے فرمایا، اور بخاری شریف میں یہ 3 بار حدیث آئی کہ آپ نے فرمایا کہ مخمل کی ڈبیا میں مجھے تصویر رکھ کے بھیجی گئی اور کہا گیا یہ ہے جس کے ساتھ ہماری. یعنی میرا استدلال یہ تھا کہ بطور تعارف کے، پہچان کے لیے تصویر کو استعمال کیا جا سکتا. پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، یہ تعارف ہی ہے نا، پہچان ہی ہے نا. بالکل بالکل. یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جرائم کے حوالے سے دوسرے کئی اپنا مقامات ہیں جہاں اس سے استفادہ کیا جائے ابلاغ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر جو کام کرتی ہے وہ 5000 الفاظ تاثر پیدا نہیں کر سکتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. رانا صاحب، یہ تصویر کی اب بات آ گئی ہے، ایک تصویر آپ کی اور بہت زیادہ مشہور ہوئی جس میں بتایا گیا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے میاں نواز شریف صاحب کی تعریف میں یا ان کی سیرت پر لکھی ہے اور آپ انہیں پیش کر رہے ہیں. یہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، لکھی آپ نے ایسی کوئی کتاب؟ بس انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں پر جو دینی حوالہ رکھتے ہیں. یعنی اللہ معاف کرے، فوٹو شاپ کیا گیا کتاب کے. کتاب ہے لیکن وہ اپنا فوٹو شاپ کر کے اس پہ لکھا گیا سیرت پاک میاں محمد نواز شریف. اچھا، یعنی ٹائٹل بدل دیا انہوں نے، ٹائٹل بدل کے، اور یہ کہا گیا جی پتہ نہیں اس میں کیا. اصل میں وہ کتاب ہے میرے کالموں پر مشتمل. ٹھیک ہے، جو ظاہر اخبار میں چھپتے رہے، اخبار میں شائع ہوتے رہے، روزنامہ پاکستان میں. اور وہ کالم ہیں جو مشرف کے دور کے اندر مشرف کے خلاف لکھے گئے. اللہ اکبر، وہ بڑی بات ہے، بڑا مشکل کام تھا. یعنی یہ دیکھیں کہ مشرف کے خلاف لکھنا، اس وقت ایک ہی اپوزیشن تھی، وہ میاں محمد نواز شریف تھا. تو میاں نواز شریف کی حمایت میں، جبکہ وہ جیل میں تھے، اور مشرف کے خلاف، آمریت کے خلاف، یعنی آمریت کے خلاف لکھنا، یہ پتا پانی کرنے والی. اور اس خمیازہ بھی 1-2 بار بھگتنے کے موقع پہ میں پہنچ گیا، اور میں نے شامی صاحب کو بتایا کہ اس طرح، یعنی مجھے باقاعدہ تھریڈ کیا گیا کسی ادارے کی طرف سے. اچھا، وہ کالم جو ہیں اس کے اندر پروفیسر ساجد میر صاحب کی سینٹ کی بعض تقاریر بھی ہیں. ٹھیک. اچھا، وہ کتاب میں نے نہیں شائع کی، وہ نظریہ پاکستان اکیڈمی جو ہے انہوں نے شائع کی ان کالموں کو جمع کر. اللہ اکبر. اور اس پہ اپنا جو عنوان ہے وہ ہے شریف قیادت جلا وطنی سے اہلیت تک. ٹھیک. وہ پوری ہسٹری سمو دیا آپ نے. ہسٹری میں نے نہیں سمجھی، اس دور کے کالموں کو جمع کر کے ایک نام دے دیا. بالکل ٹھیک. کتاب جس نے مرتب کی، اس نے اپنا کیا نظریہ پاکستان. ہوا یہ کہ اپنا چند سال پہلے جب گئے پروفیسر ساجد میر صاحب، ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب برطانیہ، تو میں بھی برطانیہ میں تھا.
تو یہ ملاقات کے لیے گئے, میں بھی گیا. تو وہاں ایک ہمارے لاہور کے دوست راشد نصر اللہ, اچھا, وہ آج کل مریم نواز شریف جو ہے نا, مریم صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ, ان کے مشیر بھی ہیں. وہ اس وقت وہاں تھے, ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے یعنی دفتری امور کے لیے. تو میرا جب تعارف کروایا گیا نا, تو ایک دوست نے کہا جی یہ کہنے کہنے لگے میاں صاحب ہاں میں ان کے کالم جیل میں پڑھتا رہا ہوں. اللہ اکبر, چلیں یعنی اندازہ لگا فائدہ ہوا. بالکل لکھے, اور یہ 2002 میں کتاب شائع ہوئی ہے, 2002 یا 2003 کے اندر. ٹھیک ہے, یہ اس وقت شائع ہوئی تھی کتاب. تو راشد نصر اللہ کہنے لگے جی ان کی کتاب بھی ہے. تو جب کتاب لے کر آئے تو میاں صاحب کہنے لگے جاؤ پھر تصویر بنا لو. تو میر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تصویر جب بنانے لگے تو انہوں نے کہا میر صاحب آپ بھی آ جائیں. تو وہ یہ تھا اپنا قصہ اس تصویر کا. لیکن اللہ معاف کرے, کسی نے پڑھا نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. اس میں صرف میاں نواز شریف کی تعریف ہی نہیں, بلکہ وہ کتاب جنہوں نے مرتب کی نا, وہ آصف کرمانی صاحب کے پاس کتاب جب پہنچی کہ اس کے اوپر کچھ لکھوا دیں میاں صاحب سے, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میاں صاحب کے بھی خلاف ہیں, مسلم لیگ کے بھی خلاف ہیں. اگر میاں صاحب نے اس پہ کچھ لکھ دیا تو اس کا مطلب کہ میاں صاحب تائید کر رہے ہیں, اس لیے معذرت کر لی تھی انہوں نے. ٹھیک. اب جب یہ کتاب ہمنا تقسیم کی اور بڑا ہمنا اس پہ طوفان مچا, اور بدقسمتی ہے, میں بدقسمتی کہوں گا, المیہ یہ ہے کہ دینی حوالہ رکھنے والوں نے یہ کام تحقیق نہیں کی. تو میں نے پھر اس پہ صرف ایک ہی فکرہ کہا تھا, میں نے کہا میری 2 کتابیں ایسی ہیں جن پر واجپئی صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے, ان کی بھی ذرا تشہیر کر. بالکل صحیح. اور یہ کتاب کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے کتاب شائع کی ہے, شاید میں نے نہیں کی. پورا سمجھ آ گئی رانا صاحب, آپ کے کالم ہیں, آپ نے چھاپی نہیں, جمع نہیں کی, ٹائٹل کسی اور نے دیا, کالم آپ میں شائع ہوتے اور مشرف کے خلاف کالم کے ہوتے رہے ہیں, کالموں کا مجموعہ ہے وہ, اور اس کو اپنا فوٹو شاپ کر کے اس پہ لکھ دیا کہ سیرت پاک میاں محمد نواز شریف. بس اگر ہو بھی میاں نواز شریف کی زندگی کے بارے میں بھی ہو, تو فرق یہ ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جائے کہ لکھا کیا ہے اس میں. بالکل صحیح. میں ایک صحافی ہوں, میں کسی کے حق میں بھی لکھ سکتا ہوں, کسی کے خلاف بھی لکھ سکتا ہوں. بالکل صحیح. میرا ایک اپنا ذہن ہے, مجھ سے پوچھا جائے کہ سیاست دانوں کے اندر میں پسند بھی رکھتا ہوں, ناپسند بھی. بالکل ذاتی چوائس ہے ہر بندے کی, دلائل ہیں اس کے اپنے. بالکل صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ باندھنا شروع کر دیں. یعنی جھوٹ کے اپنا مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہو تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے جو مجھے زیادہ دکھ ہوا کہ دینی حوالہ رکھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا. نہیں, بالکل سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کی جائے. بالکل کسی کے ساتھ بھی نہ, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں, مختلف زندگی کے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. ان میں سے ایک پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا وقت گزرا. میں چاہتا ہوں کہ یعنی ایسی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن کچھ ان کے ایسے یعنی کہ اوصاف بھی ہوتے ہیں جن کو قریب رہنے والے ہی جانتے ہیں. جیسے میں نے علامہ صاحب کے بارے میں پوچھا, تو میر صاحب کی کوئی ایسی خصوصیات کیا ہیں جن سے عام لوگ کم واقف ہیں؟ میر صاحب کے بارے میں مولانا محمد صدیق اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے, میں اکثر جگہ پہ وہ دہراتا ہوں کہ میر صاحب نے کبھی غصے میں بھی کسی کو گالی نہیں دی. اللہ اکبر. اور کبھی کسی کی مخالفت میں بھی جھوٹ نہیں بولا. صحیح. یعنی یہ آپ کا تجربہ ہے اور آپ کا مشاہدہ ہے, آپ ظاہری یعنی یہ تجربہ بھی ہے, یہ مشاہدہ بھی ہے. اور مولانا محمد صدیق اختر جو ہیں وہ ساری زندگی اس خانوادے کے ساتھ رہے ہیں. بلکہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ میر صاحب علامہ صاحب کے ساتھ تھے تو وہ مخالف تنظیم میں تھے, لیکن اس کے باوجود میر صاحب نے, ان کے بیٹے سے ایک قتل ہو گیا تھا تو ان کو اپنی مسجد کے اوپر رہائش دی, یعنی مخالف ہونے کے باوجود. تو وہ ساری زندگی کا نچوڑ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ کبھی غصے میں بھی کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی کسی کی مخالفت میں بھی جھوٹ نہیں بولا. بالکل. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. اور تیسری بات جو اپنا جو کہنے کو یہ ہے کہ میر صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے جو غلیظ قسم کی مخالفت تک آ گئے میر صاحب کی ذات کے حوالے سے, اور میر صاحب کو پتہ بھی تھا کہ وہ اس طرح کی غلاظت ہونا ہے, لیکن جب بھی وہ آئے میر صاحب ان کو کھلے ذہن کے ساتھ, کھلی باہوں کے ساتھ ان کو ملا. کئی لوگ ایسے تھے جو چھوڑ کے گئے, انتہا درجے کی انہوں نے اپنا جو ہے بد زبانی کی مخالفت تو کرتا ہے مخالفت, اگر نظریاتی مخالفت ہو تو کوئی بات نہیں, بد زبانی کی. بالکل صحیح. لیکن جب واپس آئے تو میر صاحب نے قبول کیا, اور
ان کو جتلایا تک نہیں کبھی. واہ بالکل صحیح. اور تیسری جو ہے نا سب سے بڑی بات آپ نے شاید نہیں دیکھا، جو مشاہدہ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میر صاحب کاغذ کے اوپر لکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. ایک یہ چیز. دوسرا ان کے جو ہے نا مختلف رنگوں کے انہوں نے شاپر رکھے ہوئے ہیں، شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں نا مختلف رنگ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ امتیاز رہے ان کا آپس میں مکس. اور ان رنگوں کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں. اچھا. اسی طرح بعض کوئی چیز آ جائے نا ان کے سامنے علمی اخبار میں تو اس کو کاٹ کے تو الگ سے اس کو رکھ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں. اچھا رنگ جو ہے الگ الگ، ان کے اندر چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو پھر مختلف ڈپارٹمنٹ سے کسی کو کچھ کہنا ہونا تو کہتے ہیں فلاں رنگ کا اٹھا لاؤ، فلاں رنگ کا لے آؤ فلاں. اور جو کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں اس کے مطابق پھر کام کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. یہ وہ اپنا حافظے کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہوتی ہے، ترتیب بھی رہتی ہے. اور جو آدمی عام زندگی کے اندر اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی جو ہے نا نہ صرف یہ کہ بڑی مرتب ہوتی ہے بلکہ وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے. بالکل صحیح، وقت ضائع نہیں ہوتا. رانا صاحب کو اندازہ ہے آپ کو کتنے شعر یاد ہوں گے؟ آپ کے پسندیدہ ایک دو شعر کون سے ہیں؟ نہیں یاد نہیں ہے، مختلف زبانوں میں ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ میں خود بھی شعر کہتا رہا، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر علیم ناصری صاحب مجھے کہنے لگے کہ شعر کی بجائے نا نثر لکھا کرو، نظم کی بجائے نثر لکھا کرو. اس لیے کہ نظم کو بندش کے لیے نا وقت چاہیے، خیالات کو بندش کے لیے. تو نثر میں جو ہے نا روانی ہوتی ہے، تو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ کماد وچ وڑی ہے تو گنا پسند نہیں آتا. چلے کوئی سنا دیجیے. میں اپنا سنا دیتا ہوں اپنا کہ ایام بقدر نصاب ہوتے ہیں، واہ، ہر دم شدید العقاب ہوتے ہیں. اچھا. ہستی کے ماہ و سال ہیں ایسے جیسے پانی پہ حباب ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک دوسرا کہتا ہے کہ آندھی کا چراغ ہے زندگی، بے سرور ایاغ ہے زندگی، دامن ہستی پہ لگا ہوا ایک بدنما داغ ہے زندگی. واہ، دکھے سے تھوڑے سے ہو گئے رانا صاحب. دکھی نہیں ہے، حقیقت ہی زندگی کی ایسی ہے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. ایک چیز جو ہے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانے لگا ہوں. جی ضرور. کہ کراچی میں میں نے فاضل اردو کا امتحان دیا تھا، ٹھیک، 84-85 کے دور میں، اور میں نے ٹاپ کیا تھا. واہ ماشاء اللہ. یعنی کراچی جیسے شہر میں رہ کے، اہل زبان کا شہر تھا. ہاں. تو اس دور میں بہت پڑھا یعنی خصوصاً کلاسیکل ادب پڑھا. تو بڑے عجیب شعر جو ہے نا وہ جمع کرنے کی کوشش، خصوصاً تجنیس تام اور تجنیس ناقص کے حوالے سے. مثلاً ایک شعر ہے، کہتا ہے کہ آنکھیں قاتل بویں قاتل تیرا تل قاتل، واہ. ایک میری جان کے لیے سینکڑوں قاتل، آئینہ ہے کہ آئینے کے مقابل قاتل، مجھ کو ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل. واہ، قاتل. یا مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قطعہ بڑا مشہور کہ تھا جوش و خروش اتفاقی ساکی، اب کہاں وہ زندہ دلی باقی ساکی، میں کدے نے رنگ و روپ بدلا ایسا، میں کش رہا نہ ساکی. واہ 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 واہ. رانا صاحب دوسری دفعہ اب آپ بن گئے نا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بن گئے. اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن کے کیا کر سکتا ہے آدمی اس قوم کے لیے؟ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے. یعنی اصل میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے. پاکستان کے آئین کی 5 دفعات جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں 227 سے لے کر 231 تک. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں مختصر کہ اس کے 2 اہم کام ہیں. ایک ہے کہ جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان پہ نظر ثانی، جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان پہ نظر ثانی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی قانون ایسا نہ ہو جو بننے جا رہا ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو. اچھا، اسی طرح کئی معاملات ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں، ہائی کورٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات پارلیمنٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات روزمرہ ماحول ایسا بن جاتا ہے، معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو ان کے اوپر سفارشات تیار کرنا، اس کا کام ہے سفارشاتی. یہ سفارشات تیار کر کے بھیجتے ہیں وزارت قانون میں. اس کا تعلق وزارت قانون کے ساتھ ہے، وزارت مذہبی امور کے ساتھ نہیں.
بلکہ وزارت مذہبی امور ان کی سفارش پر بنی ہوئی ہے. ٹھیک. وزارت قانون کے پاس جاتے ہیں قانون سازی کے لیے. قانون سازی کام ہے پارلیمنٹ کا. اب وزارت قانون کے پاس بے شمار سفارشات موجود ہیں ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل کی جن پر قانون سازی نہیں کی جا سکی. تو ایک ممبر جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ سب سے اہم ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے اس کردار کو سمجھے اور اس کے مطابق سفارشات کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح. رانا صاحب زندگی کی سب سے یادگار تقریر آپ کی کون سی رہی؟ پتہ نہیں، کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں. کوئی ہوتا ہے نا جی کہ یاد رہ جاتی ہے کہ اس موقع پر یہ تقریر یا موقع اچھا تھا یا تقریر اچھی ہو گئی یا اثر اچھا ہو گیا؟ نہیں، میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انڈیا بھی آپ گئے؟ کئی بار گیا ہوں، بلکہ انڈیالوجی پر، انڈین افیئرز پر میری 4 کتابیں ہیں. ٹھیک. تو لیکن وہاں تقریر کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ وہاں کسی اور حیثیت سے کہ اگر تقریر کرنا شروع کر دیتے یا تو حیثیت اور ہو سکتی تھی، یا جن کے پاس ہم گئے ہوئے تھے ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی. یو کے بھی رانا صاحب ابھی حال ہی میں بلکہ کئی دفعہ آپ گئے ہیں. جی جی. تو وہاں کوئی خاص کیا محسوس ہوتا ہے یو کے جا کے آپ کو؟ دیکھیں وہاں جا کے مجھے 2 اپنا جو ہے نا خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. ماشاءاللہ. کئی چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور جب بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اور بھی فلاں بھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ شکنجہ مذہب کا کمزور ہو رہا ہے. تو جو ٹرسٹ ہوتے ہیں چرچ کے وہ اپنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں، بیچتے تو ہیں ہی ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر مسجد کے لیے کوئی لے رہا ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں تاکہ عبادت تو ہو، تاکہ عبادت کی جگہ پہ عبادت ہوتی رہے. لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نئے چرچ جو ہے نا مسجدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو پہلی جو مساجد ہیں ان کے اندر توسیع ہو رہی ہوتی ہے یا توسیع ہو چکی ہوتی ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. دوسری خوشی یہ ہوتی ہے وہاں جا کر کہ لوگ دور دور سے مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں. ان کی جیبوں کے اندر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نماز کا، اور باقاعدہ سواریوں پر آتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں. جبکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اباحیت پھیل چکی ہے اتنی کہ مساجد کے گردا گرد رہنے والے بھی مسجد میں نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے نا وہ سلام کے وقت دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں یا اختتام کے اوپر آتے ہیں، جبکہ وہاں پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. تڑپ وہاں زیادہ ہے، طلب وہاں زیادہ ہے. ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جا کے وہاں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. لیکن وہاں جا کے میں فرق یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی بنیاد بچپن کے اندر گھروں کے اندر دینی ہوگی نا، وہ وہاں جا کر بڑے یا نمایاں یا پکے مسلمان کی حیثیت سے ابھریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. بالکل صحیح. یعنی غیر مسلم جو ہیں وہ دلائل نہیں دیکھتے، وہ آپ کا کردار دیکھتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کا کردار اچھا ہوگا تو اسلام کی طرف آئیں گے، متاثر ہوں گے. تو اس لیے میں ایک فکرہ بولا کرتا ہوں کہ وہ سیرت کے سفیر بننے کی کوشش کریں. واہ، خوبصورت، بہت خوبصورت. اور ہر مسلمان کو سیرت نبوی کا سفیر بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کر یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا. بالکل صحیح. رانا صاحب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، پھر بھی ظاہر انسان ہی ہوتا ہے. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. خوب سے خوب تر کی تلاش میں تو آدمی رہتا ہے. بالکل. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری لائبریری اتنی بڑی ہو کہ جس سے بڑی کوئی لائبریری. واہ واہ. اور لیکن اس میں آرے آ جاتی ہیں، حسرت نا تمام ہی کہنا چاہیے، اس میں آرے آ جاتا ہے معاشی معاملات یا جیب. تو اپنا جو دوست احباب ہوتے ہیں ان سے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی تحفہ دینا ہے تو کتاب دیں. اور میں نے آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام بھی شروع کیا تھا وہ صرف اسی لیے کیا تھا کہ تبصرے کے لیے کتابیں آئیں گی تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گی. تو میں کمیٹی ڈالتا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے کتاب کمیٹی. تو جیسے کمیٹی نکلتی ہے نا میں جا کے کتابیں خرید لیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن کتابوں کی قیمتیں اب اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ
کوشش کرتے ہیں کہ اردو بازار کی طرف نہ ہی جائیں اس لیے کہ جب جاتے ہیں نئی کتابیں آ چکی ہوتی ہیں یا نئے نسخے آ چکے ہوتے ہیں، تو بس یہ حسرت ہے جو حسرت ناتمام ہے۔ بڑی خوبصورت حسرت ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ رانا صاحب، میں ایک ویسے تو شیعہ عالم ہیں، ان کی ایک تفسیر کے دیباچے میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں میں کتابیں مجھے بڑی میسر آئیں گی اور وقت بڑا میسر آئے گا، میں کتابیں پڑھ سکوں۔ یعنی کتاب سے جن کا تعلق ہو تو ان کی کیفیت وہ سیر کبھی نہیں ہوتے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، بہت زیادہ باتیں آپ سے ہو گئی، لیکن آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوئی، تاریخ ہے آپ کے پاس، وقت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں سے خوشہ چینی کر سکے۔ جی ضرور، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، رانا صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تاریخ سے ہم بات کریں گے، تو دیکھا کہ مختلف تاریخی شخصیات کا حوالہ بھی آیا، اور پھر رانا صاحب نے جس دور میں اپنے آپ کو، یعنی رانا صاحب کی نشو و نما ہوئی، پروان چڑھے، جن شخصیات سے ملے، ان کا تذکرہ ہوا۔ یقیناً نئی نسل کے لیے اس میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ہمہ جہت ہو جاتا ہے اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں گے آئندہ بھی رانا صاحب سے وقت لیں اور تاریخ سے بات کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔